الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج جس چیز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب غلطی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر ڈٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی غلطی ہو جائے تو انسان رب کائنات کی طرف رجوع کرے اور سب سے پہلے اس نے وہ جو عمل کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کے اوپر اس کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف میں نہیں پلٹوں گا۔ آپ یقین کریں کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو میرے اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ لیتی ہے، لیکن جب انسان اس گناہ کے اوپر ڈٹا رہتا ہے تو پھر وہ نشان عبرت بن جاتا ہے، پھر میرے رب کی پکڑ کے اندر وہ آ جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور توبہ کرو اور سچی توبہ کرو۔ تو بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی رحمت اس کو ڈانپ لیتی ہے، اور جب وہ اس گناہ کے اوپر ڈٹا رہتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں تو پھر میرے اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن پھر کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، بڑا سبق آموز واقعہ ہے یہ۔ سلطان محمود غزنوی کے نام سے ہر بندہ ان کو جانتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ بڑی ہستی گزرے ہیں۔ آپ کے دور کی بات ہے کہ ایک تاجر تھا، وہ تجارت کی غرض سے نکلا، اس کے پاس بڑے قیمتی جواہرات تھے، بڑے ہی قیمتی۔ تو اس نے سوچا کہ سفر ہے، راستہ پر خطر ہے، ان کو کہاں رکھا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد اس نے کہا کہ وقت کا جو قاضی ہے اس کے پاس ان کو رکھ دیتا ہوں۔ قاضی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ حضرت سفر پہ جا رہا ہوں، یہ میری کچھ امانت ہے، اس کے اندر بڑے نادر قسم کے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، آپ کے پاس امانتاً رکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، جہاں پہ آپ رکھیں گے وہیں سے اس کو لے لینا۔ وہ بندہ گیا، اس نے ایک تھیلی سی لی، اس کے اندر وہ ہیرے جواہرات وغیرہ رکھے اور قاضی صاحب کے پاس اس نے امانتاً وہ رکھ دیے۔ بندہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا، قاضی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت وہ میرے جو جواہرات تھے، ہیرے تھے، موتی تھے، مجھے واپس کر دیں۔ قاضی صاحب نے کہا جی جہاں پہ آپ نے رکھے تھے نا وہاں سے لے لیں۔ وہ گیا تو واقعتاً وہاں پہ تھیلی پڑی ہوئی تھی، اس نے تھیلی اٹھائی، جب تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر کھوٹے سکے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا، میری تو کل کائنات ہی لٹ گئی ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا تو میرے اوپر الزام لگاتا ہے، میرے کردار سے تو واقف نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے اوپر الزام نہ لگا اور نکل جائے ادھر سے، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، تو سلطان محمود غزنوی کے پاس وہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ وقت کے بادشاہ ہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے اور مجھے انصاف چاہیے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے پوچھا کہ واقعتاً نہیں ایسا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ تھیلی یہاں پہ چھوڑیں اور آپ چلے جائیں، میں آپ کو بلاؤں گا۔ تو سلطان صاحب نے اب یہ کیا کہ اپنے سارے وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ میرا یہ جو ہے کمرہ، یہاں پہ جو شاہی تخت ہے، اس کمرے کو کسی نے کھولنا نہیں جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ تو ہوا جناب یہ کہ وہ جب صفائی کرنے والا آیا بندہ، تو اس نے وہ جب کمرہ کھولا تو بادشاہ کے تخت کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سینٹر سے 2 ٹکڑے ہوا۔ اس نے شور مچایا بھائی یہ تو شاہ صاحب کا جو تخت ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا ہے۔
تو سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی بادشاہ سلامت نے تو منع کیا تھا کہ اس کمرے کے قریب کسی نے نہیں آنا, تو یہ تو 2 ٹکڑے ہو گیا ہے جو وہ گدا وغیرہ ہے. تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا. تو ان میں سے ایک بندے نے کہا جی کہ اس شہر کے اندر ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ جو اس طرح سے سلائی کرتا ہے کہ اتنی مہارت ہے اس کے کام کے اندر, اتنا پروفیشنل وہ آدمی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں پہ اس کو کٹ بھی لگا تھا یا نہیں لگا تھا. انہوں نے اس بندے کو بلایا تو اس نے کہا جی کہ میں یہ ٹھیک تو کر دوں گا لیکن اس کی اتنی اجرت میں لوں گا. انہوں نے کہا یار ہماری جان کے اوپر بنی ہے اور تجھے اجرت کی پڑی ہے, جو تو کہے گا وہی عطا کریں گے ہم. تو خیر اس نے وہ کام کیا جی. وہ جو تھا اس کو بالکل انہوں نے ایسے اس کو سلائی کیا کہ وہ بالکل برابر ہو گیا. انہوں نے کمرے کو بند کیا اور جناب اپنے معاملات میں وہ سارے مصروف ہو گئے. تو بادشاہ سلامت جو ہی آئے تو وہ سب سے پہلے اپنے اس کمرے میں آئے اور اس کو کھولا اور سب کو اکٹھا کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کس نے یہ سلائی کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ کدھر سلائی کیا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی چھوڑو یہ مجھے نہ بتاؤ, یہ خود میں اس کو 2 ٹکڑے کر گیا تھا, مجھے بتائیں یہ کس نے کیا ہے. تو اب انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں بندے نے کیا ہے. تو اس کو انہوں نے بلایا اور سارے وزیروں کو کہا جی کہ آپ چلے جائیں. اب وہ بندے چلے گئے. بادشاہ سلامت نے, سلطان محمود غزنوی نے ان کے سامنے وہ جو تھیلی تھی جو وہ بندہ تاجر دے گیا تھا ان کے سامنے رکھی. فرمایا آپ نے اس تھیلی کو کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے, یہ فلاں قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کھولو, اس کے اندر سے ہیرے نکالو, اور کھوٹے سکے انہوں نے اس کے اندر دلوائے تھے. تو آپ نے کہا تو اس بات پہ قائم رہے گا, ان کے سامنے بات کرے گا؟ اس نے کہا جی میں قائم ہوں. پھر اس کے بعد اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلا جا, وقت آئے گا تو تجھے بلاؤں گا, تو آ جانا. اور پھر کہتے ہیں قاضی صاحب کو بلایا جی انہوں نے, اور قاضی صاحب کو کہا جی قاضی صاحب یہ تھیلی ہے اور یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو قاضی صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے اس وقت کہا کہ قاضی صاحب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, میں ہوں آپ ہوں اور اللہ کی ذات ہے, بات ہمارے تک رہے گی, اپنی غلطی کو مان لو, بات آگے پیچھے نہیں جائے گی. لیکن قاضی صاحب ڈٹے رہے اپنی جگہ, اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گئے. فرمانے کا بادشاہ سلامت آپ بھی میرے کردار سے واقف ہیں. فرمایا قاضی صاحب دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی نہیں. ڈٹ گئے قاضی صاحب. فرمایا آپ بھی جائیں, آپ کو بلاؤں گا. اب جناب صبح جب کچہری لگی تو پھر انہوں نے وہ جو تاجر تھا اس کو بھی بلا لیا, قاضی صاحب کو بھی بلا لیا, اور وہ جو بندہ سلائی کرنے والا تھا اس کو بھی بلا لیا. اب جب ساری بات سامنے آ گئی, وہاں پہ جب پوچھا گیا تو اب قاضی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہاں پہ ذلیل ہو گئے. تو بھائیو بات یہ ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینی چاہیے, اس کے اوپر ڈٹا نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ جب وہ ڈٹا رہے گا تو پھر میرے رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بھی بہت شدید ہے. اللہ پاک ہم سب کو اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال سیئہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور صدق دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.